ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے تھے۔ ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اچھا اب بیسکلی یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد پھر وہ موقع آ گیا کہ دربار یزید میں آپ نے خطاب فرمایا، اور ظاہر ہے وہ جو یزید کے چہرے پر ظلم کا اور جبر کا ایک نقاب جو اس نے اڑا ہوا تھا، ایک مکر کیا ہوا تھا، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو نوچنا بھی ضروری تھا، سر دربار اب بتانا بھی ضروری تھا کہ اس نے کیا کیا مکر کیا اور کیا کیا ظلم و جبر کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اس کا آغاز تھا آنا میں۔ پوری تاریخ صحابہ اور اہل بیت میں اپنی عظمت و شان رفعت کے لیے کسی نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا، نہ کوئی کرتا تھا، کیونکہ سب عاجزی اور انکساری والے تھے۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہزادے نے جب یہ بات کی، انا ابن رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں 6 اعزازات کے ساتھ اور 7 فضیلتوں کے ساتھ بھیجا ہوا۔ اللہ پہلے اعزاز کی بات کی، خوبی کی بات کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو علم عطا فرمایا۔ دوسری خوبی کی بات کی، فرمایا حلم عطا فرمایا۔ یہ حلمی کی تو بات تھی کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا امام زین العابدین برداشت کر رہے تھے، وگرنہ ایک آواز دیتے تو کائنات پلٹ جاتی، بے شک، لیکن حلم کی وجہ سے اس کو برداشت کیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا کثیر خزانہ دیا ہوا کہ ہم بڑے سے بڑے مجرم کو جب اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخاوت کا بہت بڑا پہلو دیا ہوا ہے کہ ہم تکلیف دکھ میں اور خوشی میں ایک جیسی سخاوت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ بنا کر بھیجا، اور چھٹے نمبر پر فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت کی نعمت عطا فرمائی کہ اتنے بڑے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے حق گوئی کو بیان کرنا یہ کسی شجاع کا کام ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں امتیازات ملے وہ یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہیں، علی ابن ابی طالب ہم سے ہیں، حضرت جعفر طیار ہم سے ہیں، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ ہم سے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن ہم سے ہیں، سیدنا امام حسین ہم سے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آخر میں امام مہدی بھی ہم سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزازات عطا فرمائے۔ اور پھر جو یزید کے دربار میں خطاب فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں آب زمزم والوں کا بیٹا ہوں، اور میں علم کے دروازے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس نبی علیہ السلام کا وارث ہوں جس کی سواری اللہ تعالیٰ نے براق بنا کے بھیجا، اور فرمایا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کی مسجد اقصیٰ کے اندر امامت کروائی گئی اور سارے نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور فرمایا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر لے کر گئے، اور کہا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ یہ اعزازات عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے یہ جملے ارشاد فرمایا یزید بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ جب یہ بات کی تو فرمایا اگر تو یہ کہے کہ تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا کذاب ہے، اگر تو کہے کہ وہ میرے نانا ہے تو پھر بتا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے نواسوں کو کتنی بے دردی سے تو نے شہید کروا دیا، ان کے بیٹوں کو کتنی بے دردی سے شہید کروا دیا، اور پھر جو باقی بچے ہیں ان کو تو نے قید کروا دیا، یہ دکھانے کے لیے تیرے پاس مملکت اور حکومت ہے۔ پھر اس کو للکار کے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ تیرا تخت ختم کر دے گا۔ یزید حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اس تقریر کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا، اس نے مؤذن سے کہا اذان کہہ دو، یہ نہ ہو کہ کیونکہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھ پہ حملہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے لفظوں کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، اور بولنے والا فصیح و بلیغ ہو، فصاحت و بلاغت کا امام ہو، اور وہ ایسے ایسے خوبصورت جملے بولے کہ انسان کے دل کی کایا پلٹ دے، ہلا کے رکھ دیا اس وقت تو دربار آپ نے ہلا کے رکھ دیا اور بالکل ایکسپوز کر کے۔ پھر لوگ جب یہ سنتے تھے نا امام زین العابدین سے کہ آپ ہر جملے کے بعد یہ کہتے تھے انا میں وہ ہوں، میں وہ فلاں کا بیٹا ہوں، تو لوگ کیوں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، دھاڑے مار کے روتے تھے۔ تو یزید نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے اتار کے ابھی مار دیا جائے۔ اس نے مؤذن کو کہا اذان دے دو، اور بتایا کہ حق کی بات کو روکنا بھی یزید والوں کا کام ہے۔